گیس کی قیمت میں مزید اضافے کی تیاریاں سوئی ناردرن گیس کی سال میں تیسری بار قیمت بڑھانے کی درخواست پر اوگرا آج سماعت کرے گی 4,489 روپے فی MMBTU قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیا 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس امین الدین خان 6 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پیٹھے اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے ڈیفنس کونسلز کی تعیناتی سے متعلق ریکارڈ طلب کیا تھا۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں سائفر کیس میں منگل تک اچھی خبر ملے گی۔ غلام نبی میمن دوسری بار IG سندھ مقرر۔ صوبائی حکومت نے 4 مارچ کو نام بھیجے تھے، وفاقی حکومت نے 21 روز بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے اہم اجلاس، ریک گولڈ کمپنی کے وفد کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا ریکوڈک منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ رواں سال دسمبر تک مکمل ہو جائے گی، منصوبے پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیا 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس امین الدین خان 6 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے ڈیفنس کونسلز کی تعیناتی سے متعلق ریکارڈ طلب کیا تھا۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں سیاسی کیسز محض انتقامی کارروائیاں تھیں، بانی PTI کے خلاف مقدمات میں وکلا کو مکمل جرح کا حق نہیں دیا گیا، سائفر کیس میں منگل تک اچھی خبر ملے گی۔ غریب روزے دار کہاں جائیں، کس کو فریاد سنائیں؟ کراچی میں آلو 70 سے 80 روپے فی کلو، پیاز 250 سے 300 روپے فی کلو ہو گئی، لیمو 500 روپے میں بکنے لگے۔ پشاور میں پھلوں کے بھاؤ سن کر شہریوں کو تاؤ آنے لگے، کیلا 200 روپے درجن، امرود 300 روپے فی کلو ہو گئے۔ اسلام آباد کے سستے بازار میں عوام سستی اشیاء کے لیے خوار ہو گئے۔ گولڈن سوا بیسیکلی نر ہوتا ہے، مادہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا جو گولڈن سوا نر جو قیمتی ہوتا ہے۔ وہ اگر ایک دانہ اگر مل جائے 40 سے 50 کلو کا تو یہ 1 کروڑ سے اوپر جاتا ہے۔ جس ماہی گیر کے ہاتھ سوا مچھلی لگ جائے اس کے وارے نیارے، جال میں سوا مچھلی پھنس جائے تو ماہی گیر راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے بتائیں گے آپ کو اسی بلیٹن میں۔ سہونی فوج کی الشفا کے بعد العمل اور النصر اسپتال پر چڑھائی، ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے دونوں اسپتالوں کو گھیر لیا۔ عملے، مریضوں اور پناہ گزینوں کو عمارت خالی کرنے کا حکم۔ شدید فائرنگ اور گولہ باری سے ہلال احمر کی 2 ارکان سمیت کئی افراد شہید اور زخمی۔ الشفا اسپتال اور اس کے اطراف 7ویں روز بھی آپریشن جاری۔ سہونی فوج کی دیر البلا، خان یونس اور رفح میں بمباری، 14 افراد شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 84 افراد شہید، 106 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 32,226 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ اب تک 3 قراردادوں کو ویٹو کیا جا چکا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے لیے قطر مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ اسرائیل کا حماس کی مکمل فوجی انخلاء اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کی تجاویز ماننے سے انکار۔ اسرائیل کی یومیہ 2000 بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کی پیشکش۔ تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کرنے کا مطالبہ۔ حماس نے صاف صاف کہہ دیا اسرائیل جنگ ختم کیے بغیر یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے، یرغمالی مرحلہ وار رہا ہوں گے۔ محسن نقوی کا بڑا فیصلہ، پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہی ہوگا جو اچھا کھیلے گا۔ لابنگ ختم، نوازنے کا سلسلہ بھی بند۔ کپتان سمیت 7 افراد پر مشتمل سلیکشن کمیٹی کا اعلان۔ محمد یوسف، وہاب ریاض، عبدالرزاق، اسد شفیق ہیڈ کوچ، کپتان اور ایک اینالسٹ شامل۔ کپتان کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ حارث رؤف نے غلطی تسلیم کر لی، سینٹرل کانٹریکٹ بحال۔
इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर की भी वापसी। साबिक फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान वापस ले लिया। बोले, पाकिस्तान के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूँ। T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत की ख्वाहिश भी जाहिर। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में लादीनियत और मजहब से बेजारी का नौजवानों में तेज़ी से बढ़ता रुझान, असबाब और सद्देबाब। नौजवानों की दीन से दूरी क्यों? उलमा कराम की मुदल्लिल और मुफस्सिल बातचीत। इस्लाम के आइली कवानीन और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू।